اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وإذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموت قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزیز حکیم۔ یہ آیات نمبر 258 سے 261 تک ہیں۔ ان کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندہ اور مارتا ہے، وہ بولا کہ زندہ کرنا اور مارنا میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تم سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جسے ایک گاؤں میں جو اپنی چھتوں پر گرا پڑا تھا اتفاق سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو زندہ اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو۔ اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑے دیتے ہیں اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کو باور نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن کامل حاصل کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ 4 جانور پکڑوا کر اپنے پاس منگا لو اور ٹکڑے ٹکڑے کروا دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھوا دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔
یہ ان آیات کا ترجمہ تھا 260 تک یا 258 سے 260 تک۔ اب اس کی کوئی تشریح یہ ہوا۔ اس حصے میں اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کا تاریخی حوالہ سے بیان کر رہا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے تبلیغ کے لیے مکالبہ، حضرت عزیر علیہ السلام کی معراج قلبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حق الیقین کا واقعہ۔ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام نے اللہ سے زندگی اور موت کا کھیل سمجھنے کے لیے درخواست کی تھی۔ اب ان کا باری باری مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا عراق کے بادشاہ نمرود کو، جسے اللہ نے بادشاہی دی ہوئی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام سے اس وجہ سے جھگڑا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اے خدائی کے دعوے دار نمرود تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو وہ نمرود حیران رہ گیا جو کافر تھا، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا پھر اس شخص حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو، جس کا گزر ایک بستی یروشلم سے ہوا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ عراق کے بادشاہ نمرود بخت نصر نے 586 قبل مسیح میں فلسطین پر حملہ کر کے یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہاں 6 لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کر دیا اور باقی 6 لاکھ کو قیدی غلام بنا کر عراق لے گا۔ یہودی وہاں عراق میں 150 سال تک غلامی کی زندگی بسر کرتے رہے۔ اس دوران یروشلم اجڑا رہا۔ بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو بھی شہید کر دیا اور وہاں موجود تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس اجڑی ہوئی بستی کو دیکھ کر اللہ سے حیران کن لہجے میں پوچھا کہ یہاں دوبارہ لوگ کیسے آباد ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان پر 100 برس کے لیے موت وارد کر دی۔ تو پھر ان کو اللہ نے اٹھایا اور پوچھا کہ کتنا عرصہ یہاں رہے ہو؟ کہنے لگے کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا بلکہ تم یہاں 100 سال سوئے رہے ہو۔ ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے پانی کو دیکھو جو سفر میں ساتھ لائے تھے، جو ابھی تک نہیں سڑا، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جس کی ہڈیاں بھی الگ ہو چکی ہیں۔ ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں۔ ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہارے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب ان عزیر علیہ السلام کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ گدھا صحیح سالم ہو کر زندہ ہو گیا، وہ کہنے لگے کہ میں جان گیا اور یقین ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا کیا تم اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تو پھر 4 پرندے لے آؤ اور انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ یہ 261 سے 263 تک 3 آیات ہیں۔ اب ان کا ترجمہ۔
جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے مال کو چاہتا ہے زیادہ کرتا ہے، وہ بڑی کسائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات دینے کے بعد لینے والے کو ایذا دی جائے، اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور اس کی بے ادبی سے درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے پرواہ اور بردبار ہے۔ اب ان 3 آیات کی تشریح کچھ اس طرح ہے۔ اس حصے میں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے اجر و ثواب کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس کو بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ بڑھاتا ہے اسے 100 دانوں سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا جاننے والا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا بلکہ اس کے اجر و ثواب میں اللہ روز افزوں اضافہ کرتا رہتا ہے۔ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی جو اللہ کی راہ میں گامزن کسی شخص کی مالی امداد کرتے ہیں تاکہ اسے کوئی روزی کی فکر نہ رہے، تو وہ اسے کی گئی مدد کا احسان جتاتے ہوئے اس سے کوئی تکلیف دہ بات نہیں کرتے اور نہ ہی اس کی دل آزاری کرتے ہیں۔ تو ایسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے، کیونکہ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس صدقے کے بعد کسی کو ایذا دی جائے۔ اللہ بڑا بے نیاز بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔